اتقو بفراست المومن فإنہو ینظر بنور اللہ، لوگو مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مولانا روم اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، بندگان خاص علام الغیوب در جہاں جہاں ہستند جواسیس القلوب۔ اور یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر جتنے سوالات اٹھتے ہیں، آپ کے بیان کے اندر ان سب سوالوں کا جواب ہوتا ہے، اور بلکہ جتنے مسائل ہوتے ہیں، ہماری مشکلات ہوتی ہیں، وہ بھی ساتھ حل فرما دیتے ہیں۔ تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ ہمارے آقا اتنے سخی ہیں کہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی جولیاں بھر دیتے ہیں، کیونکہ سخی ابن سخی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی آمد ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ لوگوں کی مجلسوں میں جاتے ہوں گے، لیکن ان کی مجلس میں جو آتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اللہ سے بھی لو لگا دیتے ہیں، دنیا کی بھی ساری نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ میری مراد سخی ابن سخی، ولی ابن ولی، منبع رشد و ہدایت حضور قبلہ پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قبلہ پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب، جیوے 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 جیوے۔ یار اتنے بڑے آپ آقا کے غلام ہیں، اور دل کھول کر آپ کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قبلہ پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ کہروڑ پکا شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا۔ جتنے بھی پیر بھائی اس وقت موجود ہیں آگے آ جائیں۔ بنائی رکھنا، نیند اڑ جائے نا، نیند آ جائے۔ اب مزہ آیا نا سارے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی بات تو سناتے ہیں۔ حاجی صاحب تھوڑی سی آواز کو بیس کو کم باریک کر رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کا ذکر سے جو خوش ہوتا مومن ہوتا ہے، یہ بات تو پہلے سناتے رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ جو یارانے طریقے تھے، ہمارا جو اصل مقصد ہے جو سلسلے کا، ہمارا جو ابھی رستے میں آ رہے تھے گاڑی میں، تو یہ کہنے کہ جی وہ نقشبندی صاحب بھی ہیں، وہ بھی ہیں۔ میں نے کہا وہ نقشبندی ہے، میں تو ابھی نقش تک ہی پہنچاؤں گا، میں تو ابھی نقش تک ہی پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا یہ تو اب نقشبندی ہے، میں تو ابھی نقش تک ہی پہنچاؤں۔ تو مقصد کہنے کا موضوع تو میرا ہے، صرف یہ شعر آپ بار بار سن رہے ہیں کہ تیری معراج کے تو جانے کا
پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تو میں صرف قدم تک ہی بات کروں گا، اگلی بات نہیں کروں گا۔ اسی شعر پر صرف قدم تک کی بات ہوگی، قدم سے آگے کی بات نہیں ہوگی، نہ اتنی طاقت ہے نہ اتنی اگلی بات۔ ہم جب ہیں قدم تک تو اگلی بات کر ہی نہیں سکتے، تو میں صرف قدم سے آگے کی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ بات کی بات ہے۔ پہلے میں یاد کر دوں کہ ہمارے یاران طریقت ہیں، ہماری عرس مبارک کی محافل ہوتی ہیں، رجب کی ہوتی ہے، شب برات بھی ہوتی ہے، رمضان کی ہوتی ہے، ماہانہ بھی 11ویں شب ہے، ختم خواجگان بھی ہے اور ختم پاک بھی ہے اور دیگر ہماری محافلیں ہیں، مگر ہم ذکر مصطفیٰ سے کتراتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم گوشت کی بوٹیوں پہ لڑتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، تو ماننی پڑے گی، کڑوی حقیقت ہے پر ناتا دل کو سمجھانی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہمیں سالن نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی۔ میں نے عرس مبارک میں یہی دیکھا ابھی تک، کیا آپ سے دیکھ رہا ہوں، اگر کسی کو روٹی سالن نہیں ملا تو اس نے کیا کرنا ہے، وہ ذمہ داران سے شکوہ شکایت شروع ہو جانا کہ جی یہ ہو گیا۔ تو ہماری جو اصل مقصد ہے حضور کے ذکر کا، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایسے سلاسل میں کئی جگہ پر ایسے سجادہ نشین ہیں جہاں پر ایسی ایسی محافل ہوتی ہیں جو میں نے ملاحظہ کیا ان کو کہ ہاں ایسی محافل ہوتی ہیں جو دن کو 8 بجے شروع ہوتی ہیں اور ظہر کے وقت سے اختتام پذیر ہوتی ہے، اس کے بعد عصر کے وقت تک وقفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مغرب کے وقت تک محفل عصر سے رہتی ہے، پھر مغرب سے عشاء تک کا وقفہ ہوتا ہے، عشاء کے بعد محفل شروع ہوتی ہے۔ یار وہ بندے کوئی 10 سال پرانے آ گئے، 200 سال پرانے آ گئے، اسی سال کے بندے ہیں، فرق کتنا ہے؟ ہم میں صلاحیت نہیں، شاید یہ میرے میں کمی ہے یا مجھ سے پہلے جو گزر گئے ان میں کمی تھی یا آپ میں کمی ہے، بات نہیں ہے۔ تو مقصد کچھ نہ کچھ ہے ضرور، ایسا مسئلہ کہیں کمی ضرور ہے۔ دوسری بات یہ رہتی ہے کہ جتنا حلقہ میرے نزدیک ہوتا ہے ان کو میری سنائی ہو جاتی ہے، یاد نہیں ہوتی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جتنا حلقہ میرے نزدیک بیٹھا ہوتا ہے نا ان کو حدیثیں یاد نہیں ہوتی، جتنے دور بیٹھے ہوتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں، جو ٹیلی فون پہ سنتے ہیں وہ مجھے میسج کے ذریعے سوالات کر لیتے ہیں جو حدیث میں نے بیان کرنی ہوتی ہے، لیکن جتنے میرے قریب بیٹھے ہوتے ہیں ان کو صبح بھی یاد نہیں ہوتی جو حدیث سنا چکا ہوتا ہوں۔ بارہ مجھے کوئی سروکار نہیں، یاد رہے یا نہ رہے ان کا کام اور وہ بتا دے، میرا کام تو بتا دینا ہے، مجھے اس سے سروکار نہیں کہ یاد نہ رہے یا نہ رہے۔ میرا تو سروکار صرف اس وقت بات کا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اصل جو غذا ہے اس سے دور ہے۔ میں اپنی محافل کو اس لحاظ سے کامیاب نہیں سمجھتا کہ ہم ٹائم کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا ہم اگر 1 گھنٹہ زیادہ بیٹھ جائیں گے تو یہ ایک حقیقت ہے۔ ارے جن کو مریدوں کے لیے تو پیر کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پیر سے زیادہ کسی کو نہ پوچھیں، یہ میں ایک حقیقت بتاتا ہوں۔ تو ڈرتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو فتویٰ لگا دے گا کوئی حدیث و قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، ہمارے پیران اسلام حدیث و قرآن کے خلاف ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے تو دنیا اور آخرت میں بگڑی بنا دیا۔ ابھی کل کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ میرے پاس یزمان منڈی سے ہمارے سلطان شاہ صاحب ہیں، پیر بھائی ہیں، بیعت ہیں، وہ ابھی نئے بیعت ہوئے ہیں، میرے ہاتھ میں بیعت ہیں تقریباً آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے، اور میرے والد محرم کی سنگت میں صحبت میں آتے رہے، ٹھیک ہے۔ ان کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی آج سے 1 ماہ پہلے، کافی تکلیف ہو گئی، اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ اینجیوگرافی کرائی، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 4 مہینے بند ہے، بائی پاس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ بس ختم تھے، ٹھیک ہے۔ 1 مہینہ پہلے کی بات سنا رہا ہوں میں، کوئی 100 سال پرانی بات نہیں سنا رہا یا 10,000 سال پرانی بات نہیں سنا رہا۔ شاہ صاحب میرے پاس آئے، ان کا فون آیا کہ جی میں تو ملتان جا رہا ہوں اور میرا بائی پاس ہونا ہے، اللہ کرم فرمائے گا۔ میں نے کہا اللہ ڈیٹ دے گا، کروا لیں۔ اچھا، وہ کل میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس وہ آئے کہ بھی چلیں آپ کا روم میں لے کے جانا ہے، بائی پاس ہونا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے صرف 1-2 منٹ دے دیں۔ میں کہا کیا 2 منٹ کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا میں جناب پیر صاحب کی خدمت میں عرض کری، وہاں پہ نہ میں نے کوئی ورد کیا نہ کچھ کیا، اور عرض کی پیر صاحب مجھے بچا لو، پیر صاحب مجھے بچاؤ، ٹھیک ہے نا۔ میں والد محترم کا نام لیتے رہے کہ شاہ صاحب بابا جی مینو بچا لو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بس۔ وہ کہنے لگے بھی آخر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کیا پڑھ رہے ہیں؟ لیکن میں وہ پڑھ رہا ہوں جو مجھے بچانے والا ہے۔
ٹھیک ہے، تو وہ یہ پڑھتے رہے انہوں نے کہا 2-3 منٹ جب میں نے پڑھ لیا، انہوں نے کہا کہ اب کر دو تم جو کرنا ہے، اب مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بندہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، 1 مہینہ بائی پاس کو ہوا، اور وہ تو اپنی گاڑی چلا کے خود میرے پاس آیا تھا اور بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا، اللہ اس کی اور ہماری زندگی دے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بار کہ ہم بار بار سناتے رہے، آپ سنتے رہے، فیض لوٹتے رہے۔ تو مقصد کہنے کہ ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت فرمائی ہے کہ نام لینے سے جو ہے نا بیماریاں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل وجہ کیا ہے اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے، اس کے پیچھے ذکر مصطفیٰ ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، نبی کا عشق مجھے با کمال رکھتا ہے، نبی کا عشق مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، اور 1000 موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، 1000 موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1000 موت سے بھی ٹکرا کے میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے۔ ہمارے پیران نظام، ہمارے آباء و اجداد کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کوٹ کوٹ کر رگوں میں بھر دیا گیا، اللہ پاک نے بھر دیا۔ تو اس لیے وہ بیٹھنے سے اٹھنے سے کتراتے نہیں تھے، اگر 10-10 گھنٹے حضور کے ذکر میں لگ جائیں تو بیٹھے رہتے تھے۔ علی پور شریف چلے جائیں تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے، عشاء کے بعد محفل کا تو شروع ہوتی ہے اور فجر کے وقت ختم ہوتی ہے، نہ سونے کا جھنجٹ نہ کھانے کا جھنجٹ، نہ ناراضگی نہ ناراضگی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ تو بستر نہ ملے تو بس نہ نمائندگان اور سب بیکار، روٹی نہ ملے تو سب بیکار، ٹھیک ہے۔ اور ویسے ہم پتہ نہیں کتنے خرچ کر دیتے ہیں۔ دوبارہ اللہ کرم فرمائے، میرا مقصد کہنے کا یہ اس غفلت کو دور کرنا ہوگا۔ ہمارا جو سلسلہ نقشبندیہ کا، ہمارے سلسلے کی جو اصل بنیاد ہے وہ آقا علیہ السلام کے ذکر ہے۔ اگر ہم اس ذکر سے خوش نہیں ہوتے، اس ذکر سے کتراتے ہیں، ٹائم کا خیال رکھتے ہیں، ذکر کے ہم لوازمات کے اندر پڑھتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، اپنے سلسلے کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، پھر ہماری مشقت بیکار ہے۔ باقی میں تو پھر بھی ٹائم کا بڑا خیال رکھتا ہوں۔ بہرحال یہ تو بات ایک نصیحتاً تھی، سمجھانے کی حد تک تھی، اللہ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی توفیق۔ آپ کی سب بیداری ہے۔ تو اس لیے آج کی رات آقا علیہ السلام، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تو تھوڑا بہت علم میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں زیادہ، وہ یہ کہ آج کی رات آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی۔ اس موضوع پر میرے پچھلے بیانات موجود ہیں، VCD ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، غالباً پچھلے سال بھی ہوا تھا۔ تو لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ صرف ایک شعر